محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے جن مضامین کو سورہ عصر میں بیان فرمایا اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہیں۔ مختصراً اس کے فضیلت کے سلسلے میں بند کر دی ہے، کہاں پہ آواز نہیں آ رہی بیٹا؟ یہاں آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز۔ اوپر سوچے اوپر وہاں آن کرنا سے ہمیں اوپر سوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب دو شخص ایسے تھے کہ جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی، دروازہ کھلا مسجد پردہ حضرات صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ یہ سورہ کی تلاوت نہ ہو جاتی۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی صرف اسی صورت کو نازل فرماتا، کوئی اور صورت نازل نہ کرتا، تو امت کی ہدایت کے لیے یہ اکیلی صورت کافی تھی۔ سورہ عصر قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے مختصر صورت ہے، لیکن ایسی جامع صورت ہے۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور قول ہے، فرمایا اگر کوئی سورہ عصر میں غور کر لے، فکر کر لے، سوچے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مضامین بیان فرمایا ہے، فرمایا دین اور دنیا کی درستگی کے لیے یہ اکیلی صورت کافی ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں نوع انسان کے بڑے خسارے میں اس خسارے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چار چیزوں کی پابندی لگائی۔ ایک ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور دوسروں کو حق پر نصیحت اور وصیت کرنا ہے، اور صبر کی وصیت
اور دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس صورت کے ذریعے سے ایک بہت بڑے مسائل کو امت کا حل فرما دیا۔ اب یہ علماء کا ایک عجیب تجزیہ ہے۔ وہ تجزیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آپ ایمان والے ہونے کی کس طریقے سے فیصلہ کریں گے، گمراہ ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، کسی بھی انسان کو ایمان والا ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ایمان کے بارے میں جانچنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک بڑا مجمع ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا۔ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا۔ جیسے مثلا دل کی نماز والے، آپ ذرا استثناء کرتے چلے جائیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس کسوٹی کی طرح کام آئیں گے۔ 4 کسوٹیاں ہیں، ان 4 کسوٹی اپنے پاس رکھ کر اہل حق کا ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پہلی کسوٹی ایمان کی، دوسری کسوٹی اعمال کی، تیسری کسوٹی حق چیز کی، حق کی طرف وصیت کی، چوتھی کسوٹی صبر کی۔ اگر آپ دیکھیں گے 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ 4 کسوٹیوں میں کون اترتا ہے کون نہیں اترتا۔ اگر آپ ایمان کو اٹھا لیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، لا الہ الا اللہ میں کون کون لوگ نکل گئے؟ وہ تمام لوگ نکل گئے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کیا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کیا وہ سب کے سب نکل گئے۔ اس میں کفار و مشرکین تو نکل ہی گئے، یہ لوگ الا الذین آمنوا میں شامل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، نصارہ نکل گئے۔ نصارہ کیوں نکلے؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ تو گویا ان لوگوں نے جس وقت جیسس گاڈ کو تسلیم کرنے لگے تو اس وقت سے وہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب یہودی بھی نکل گئے، اس لیے کہ یہودی یہ آ کر الا الذین آمنوا میں اگر ہیں تو وعملوا الصالحات میں نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے یہودی نکل گئے۔ اور پھر علماء یہ فرماتے ہیں جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا الہ الا اللہ کا دوسرا جزو لازم وہ محمد رسول اللہ آپ نے بتایا۔ اور جو بھی امت مسلمہ میں رہنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ہونے کا مکمل طور پر یقین نہیں کرتا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، ہم تبلیغی جماعت میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ کام ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا۔ یہ جملہ تو ہم کہتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ اب ختم نبوت، آپ کی نبوت سب سے آخری نبوت، اور جب تک نبوت جاری رہی دعوت کی ذمہ داری کسی کے ذمے اللہ نے نہیں کی، کسی کے ذمے نہیں۔ علماء فرماتے نصیحت کی ذمہ داری کی، دعوت کی نہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، نصیحت کی ذمہ داری ہے، دعوت کی نہیں ہے۔ جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے تمام انبیاء براہ راست دعوت دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھانا ہوتا انبیاء کلمہ پڑھاتے تھے، کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کلمہ پڑھائے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ابتدائی دور میں جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا حضور کے پاس لے جا کر کلمہ پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ خود کلمہ پڑھانے لگے، صحابہ خود کلمہ پڑھانے لگے، یعنی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی بھی اجازت دی، اور دعوت تامہ یعنی کلمہ پڑھا کر کسی کو آپ آغوش اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے دعوت کی بھی اجازت دی، دعا کی بھی اجازت دی۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان تمام نبیوں کی امتوں کو کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ براہ راست کسی پروردگار سے اپنے درد کا، دکھ کا اظہار کرے۔ اپنے پروردگار سے دکھ اور درد کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ لوگ باقاعدہ تمام کے تمام انبیاء کی طرف رجوع ہوتے تھے، اور رجوع ہو کر کہتے تھے ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا، آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، تب جا کر دعا کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں خود موجود ہے، قالوا یا ایھا الساحر، قالوا یا ایھا الساحر ادعو لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بنی اسرائیل، او جادوگر، یعنی کسے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے۔ وہ جو جادوگر تھے وہ کہنے لگے آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، بما عہد عندک، وہ جو کچھ وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے، اننا لمہتدون، اگر آپ دعا کریں گے تو ضرور ہم ہدایت پالیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت پانے کے لیے مستقل دعا انبیاء فرمایا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے ان لوگوں کو ہدایتیں ملتی تھیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے نقل فرمایا تمام بنی اسرائیل کی ان باتوں کو مد نظر رکھ کر جو انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشف عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنی اسرائیل کرتے رہے، خود فرعون بھی کرتا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی تو اللہ نے عذابات نازل فرمائے، عذابات نازل فرمائے۔ اور وہ کیا کیا عذابات؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلے طوفان اللہ نے بھیجا، ہوائیں بڑے خطرناک، گھر وغیرہ گر جاتے تھے، برتن وغیرہ اڑ جاتے تھے، خود انسان انتہائی پریشان، کوئی بھی کھانا کھا نہیں سکتا تھا، پورا کھانا بالو بالو ہو جاتا تھا۔ تو ایسے موقع پر انسان کھائے گا کیسا، پیے گا کیسا؟ پینا چاہتا ہے لیکن پانی میں بالو بھر گیا تو کیسے پیو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہواؤں کا بڑا طوفان چلتا رہا۔ نمبر 2، جراد، اللہ نے ٹڈیوں کی بارش برسا دی، کہاں دیکھو وہاں ٹڈیاں، بستر پر ٹڈیاں، تکیے میں ٹڈیاں، بیت الخلاء میں ٹڈیاں، بیٹھے تو ٹڈیاں، اٹھے تو ٹڈیاں، ایسے پریشان ہو جایا کرتے تھے، جینا مشکل ہو گیا تھا۔ وَقُمَّلْ وَالْقُمَّلْ، اس کے بعد اللہ نے جوں کی بارش کر دی، جوں، جس کو ہم لوگ کھٹمل کہتے ہیں، کھٹملوں کی بارش، جہاں دیکھو وہاں کھٹمل، جہاں دیکھو کھٹمل، جھٹمل کہا جاتا ہے، یعنی فوراً اسے کیا کر دیا کرو، مل دیا کرو، جھٹ مل یعنی فوراً اسے مل دیا کرو۔ لیکن کھٹمل اتنا 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 بستروں پر، کھانے میں، پانی میں، سونے کے وقت، بیٹھنے کے وقت، ہر جگہ پر کھٹملوں کی۔ پھر دعا کرا کر کھٹملوں کی بارش، کھٹملوں کے جو عذاب ہے اسے دور کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی وہ لوگ سدھرے نہیں تو مینڈکوں کا شروع ہو گیا، کہاں دیکھو وہاں مینڈک، عجیب و غریب مینڈکوں کا عذاب۔ تو یہ چوتھا عذاب تھا جو مینڈکوں کا تھا۔ پھر ضفادع جس کو کہتے ہیں۔ پھر 5ویں نمبر پر والدم، والدم یعنی خون، جو بھی اٹھاؤ خون خون خون،
کھانے پر ہاتھ رکھو خون، پانی اٹھاؤ خون، جہاں جا کر وہ کچھ کھانا چاہے پینا چاہے، دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگے گا، جو ہی اٹھا کر منہ لگائیں گے خون ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے پانی نہاؤ، اٹھا کر پانی ڈال رہے، خون خون ہو کر پورا پانی بدن پر بہہ رہا ہے، اور پورا نیل ندی جب بھی بنی اسرائیل جا کر کھاتے تھے پیتے تھے پانی نکالنے کو چاہتے تھے تو پورا خون خون ہو جاتا تھا، اس میں بڑی پریشانی ان کو ہونے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ یہ سب کے سب آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، فرمایا یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، ان لوگوں نے اس کے باوجود بہت تکبر کیا۔ اللہ رب العزت مجرموں کے قوم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ تھے بھی مجرم قوم۔ تو یہ لوگ آ کر حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے ادعو لنا، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشف عنا الرجس لنؤمنن لک۔ اب بھی یہاں بھی دیکھو کتنی شرارت، کہنے لگے اگر یہ تکلیف ہم سے ہٹا دی گئی تب ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں گے۔ پہلے تکلیف ہٹاؤ، تکلیف ہٹے بغیر ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ادعو لنا ہے، اور پھر کیا کہا فرعون نے؟ اگر تم ہماری تکلیف ہٹا دیے لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، عام طور پر ایک اشکال ہے لوگوں کا کہ بھئی تبلیغ والے نکلو 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 کہتے رہتے ہیں، یہ نکلو کیا چیز ہے؟ یہ نکلو کیا چیز ہے؟ یہ نکلو تو ہم نے جہاد کے لیے سنا، غزوے کے لیے سنا، معرکہ کے لیے سنا، لیکن یہ نکلو کیوں؟ نکلو اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ماحول بدلے، ماحول بدلے گا، زبان بدلے گی، خیال بدلے گا، سوچ بدلے گا، فکریں بدلیں گی، جذبات بدلیں گے۔ اسی لیے بنی اسرائیل جو قبطیوں کی صحبت میں تھے، قبطیوں کی صحبت میں نافرمان پورے کے پورے، سب کے سب مجرم لوگ، جیسے کہ روایتوں میں ابھی آیت ہم نے پڑھی، مجرم لوگ، مجرموں کے ساتھ رہ کر یہ بھی مجرم کی طرح رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ان لوگوں کو جب تک ان سے جدا نہیں کیا جائے گا یہ لوگ سدھریں گے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا ارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر۔ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا یہی مطالبہ رہتا تھا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، لیکن فرعون جلدی ماننے کو تیار نہیں تھا، جلدی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اب وہ کہہ رہا ہے اگر آپ ہمارے ان عذابات کو دور کر دیے تو ہم کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ کہا اس نے کہ یوں کہا، آیت دیکھیے یہاں پر کیا ہے، لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ یہ تو حضرت نے فرمایا۔ یہ دو باتیں تو ہوئی، ادعو لنا ربک، ادعو لنا کے سلسلے میں۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام گائیں ذبح کرنے کو بولے کہ بھئی آپ ذرا گائیں ذبح کیجئے، شرافت سے کوشش بھی گائیں پکڑ کر ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا۔ بھئی اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم صرف اتنا تھا کہ آپ گائیں ذبح کرو، اتنا ہی تھا۔ کیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے کیا کہا؟ بھئی اللہ یہ حکم دیتا ہے تم یہ گائیں ذبح کرو، اللہ یہ حکم دیتا ہے تم یہ گائیں ذبح کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ قالو، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کیا کی بولے گا تو تمہیں آگو کیا کی بول رہے نا، کیا یہ
کیا مذاق کر رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اس لیے گائے ذبح کرنے کو کہا کہ بھئی یہ جو مرحوم جو انتقال ہوا اسے مارا کون، اسے قتل کیا کون، معلوم کرنا چاہتے ہو گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے کیا مذاق کر رہے ہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اتتخذونہ ہزوا؟ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں ان جیسے جاہلوں کے ساتھ ہو جانے سے، جاہلوں کی صحبت نے مجھے تنگ کر دیا، یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر کہہ رہے ٹینشن میں آ گئے تو فوراً جا کر کہنے لگے اچھا یہ کام کیجئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا آپ دعا کر دیجئے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ شرافت سے گائے ذبح کر دیتے ہو جاتا کیسی ہونا گائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ ارے بھئی یہ آ کر درمیانی عمر کا ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو اور دیکھنے میں لچکدار ہو اور عمر کے اعتبار سے بھی درمیان ہو، ایسے جو کام جو کہا گیا وہ کرو بس، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جتنا بولے اتنا کرو بس، اتنا ہی بولے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی کیا مطلب تھا؟ آگے سوال مت کرو، لیکن پھر سوال کیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، ذرا اس کا رنگ کیا ہے، ذرا اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کا رنگ بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اچھا اللہ یوں کہتا ہے اس کا رنگ صفرا ہونا چاہیے، صفرا کے معنی زرد، صفرا کے معنی زرد ہونا چاہیے، اور وہ بھی کیسا؟ آنکھوں میں کشش پیدا کرنے والا زرد، ایسا ہی زرد نہیں، آنکھوں میں کشش، آنکھوں کو اچھی لگنا، خوبصورت، ایک پیلا بالکل غلیظ لگتا ہے، وہ اتنا پیلا نہیں جیسے کہ ہلدی والا ہوتا ہے، یہ زردی ایسی زردی جو آنکھوں کو بھائے، مکمل طور پر دل کے اندر اس کا رنگ بیٹھ جائے، اس سے چاہت پیدا ہو، اس کے اندر کشش پیدا ہو۔ جی تو کیا کہا آپ علیہ الصلوۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اچھا بھئی اب رنگ ظاہر ہو گیا، اب کرو تم، اب ایسے ہو تسر الناس، دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ تعالیٰ سے ذرا دعا کیجئے ذرا اللہ ہمیں وضاحت فرما دے وہ جو جانور ہے وہ جانور اور ذرا کیسا ہونا، ذرا کلیئر بولو نا، کلیئر بولا لینا جی نے، اور کلیئر بولو۔ ان البقر تشابہ علینا، کئی زرد گائیں ہیں، یہ زرد گائیں جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان میں اور کلیئر بولو کیسا ہونا۔ تو کیا کہا؟ قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول ولا تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها۔ تو کیا کہا؟ ارے بھئی یہ کاشتکاری میں استعمال کیا ہوا نہ ہو، پانی سینچنے کے لیے استعمال کیا ہوا نہ ہو، نہ ہی بوجھ اٹھایا ہو، نہ اس گائے پر بوجھ، نہ اس گائے پر کوئی کاشتکاری، نہ اس گائے پر کسی طرح کا پانی کا سینچنے کا بوجھ، کچھ بھی نہیں، بالکل اسے گڑی کی طرح رکھا گیا ہو۔ جب سے وہ گائے پیدا ہوئی تب سے لے کر اب تک کوئی بھی کام میں استعمال ہوئے نہیں رہنا۔ اب کیا؟ اب تلاش کرو کرو کرو، اب کہاں جا رہے ہیں؟ خوبصورت گائے مل رہی ہے لیکن کام کی ہوئی ہے، وہ سینچی ہوئی ہے۔ اب کرتے 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 انہوں نے اپنے سوال کو اپنے آپ پر تنگ کر لیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام آیات جو کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے واضح کیے گئے، تو ان تمام سے کیا ہے مقصد؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہاں بھی دیکھیے اپنے پروردگار سے آپ دعا کیجئے، یہ منو سلوہ کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ذرا اللہ تعالی ہمیں مسالے دار کھانا عنایت فرمائے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ ہمیں زمین سے اگائے ایسی چیزیں، کیا؟ پیاز، لہسن، دال اور سبزیاں، یہ ان لوگوں نے مانگی، بنی اسرائیل نے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے کیسے بے وقوف لوگ ہو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، معمولی چیزیں مانگ رہے ہو اس چیز کے بدلے میں جو خیر ہی خیر ہے، من و سلوہ، اسے چھوڑ کر یہ ادنا چیزیں، چلر چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ مانگ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کھیتی باڑی کے کام میں اتار دیا، فَاهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کھیتی باڑی میں اترو، تم جو مانگے ہو وہ تمہیں ملے گی۔ تو ایک تو چیز کیا ہے، وَالْعَصْرِ میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اصل میں کہ پہلی امت کو دعا کی اجازت نہیں تھی، دعا کی اجازت نہیں تھی، بالکل نہیں۔ وہ ڈائریکٹ نبی سے کہتے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تقریباً یہاں کافی واقعات موجود ہیں جہاں یعقوب علیہ السلام سے ان کے اولاد نے آ کر کہا استغفر لنا، اب ہم جو کچھ غلطی کر چکے ہیں یوسف کے سلسلے میں، اب آپ ہمارے حق میں استغفار کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے استغفار کیا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تو بھائی دعا کا ایک حصہ، دعا ہم شروع کرتے ہی استغفار سے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یہاں سے اتنا دعا شروع ہوتی ہے۔ تو دعا شروع ہوتی ہے استغفار سے، گویا استغفار بھی حقیقت میں دعا ہے، یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا۔ تو الغرض کسی کو اجازت نہیں، تو اس امت کو اللہ نے اجازت دی ہے دعا کی اور دعوت کی، تو یہ ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ دوسری بات، نبی جب نبوت ختم ہوتی ہے تبھی وارث بنایا جاتا ہے، نبوت جب ختم ہوتی ہے تبھی وارث بنایا جاتا ہے۔ کسی بھی انبیاء کے کوئی وارث نہیں، ساتھی وارث کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے وارث سے، وہ تو ابھی اولاد وارث ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن انبیاء کے وارث، جس وقت نبی علیہ السلام کی نبوت کا ختم کا اعلان ہوا اس وقت اللہ کے رسول نے یہ بھی اعلان فرما دیا میری اولاد میرے وارث نہیں۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر مطالبہ کیا، تو مطالبہ کیا کہ بھئی کچھ ہمارے وراثت میں ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نبی جو چھوڑ کر انتقال کرتے ہیں وہ سب امت کا ہوتا ہے، اولاد کا نہیں۔ تو کچھ دنوں تک حضرت صدیق اکبر سے حضرت فاطمہ بات کرنا چھوڑ دی، کہنا ہمارا حق کے سلسلے میں ایسا بولا لینا، حقیقت معلوم نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا نبی جو بھی چھوڑتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کا امت وارث ہوتی ہے۔ تو وراثت العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام نبی، اس میں اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، آخر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام نبیوں کے وارث علماء کو بنا دیا۔ علماء جو وارث کہلائے جاتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ہیں۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو وراثت کہاں سے ملتی؟ دعوت بھی ختم نبوت کی برکت، وراثت بھی ختم نبوت کی برکت۔ دوسری بات، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی جو اجازت ملی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، جو حکم ہے نہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو قرآن پڑھنا اور پڑھانا اس کی اجازت جو ملی ہے یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الا الذین آمنوا وآمنوا میں اللہ تعالیٰ نے اس کسوٹی میں رکھ کر سب کو نکال دیا جو کچھ آمنوں سے نکل گئے۔ تو اس کے سلسلے میں اور مزید تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جزو ثانی اس کے سلسلے میں اس وقت سب سے بڑا دھوکہ کیسا ہو رہا ہے، کیسا دیا جا رہا ہے، کیسا کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو شرائط اللہ نے سورہ عصر میں بتائے وہ تمام شرائط پر مکمل اللہ ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔